بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعظیم اور ادب کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وہ سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس سے پچھلے والی ویڈیو میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے اس کے متعلق سنا تھا، لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو ویڈیوز آگے ملتی رہیں۔ اس کے لیے بیل آئیکن بھی ضرور پریس کر دیجیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مؤمنین سے مخاطب ہو کر ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب اور تعظیم کے متعلق مختلف مقامات پر کچھ احکام ارشاد فرمائے، جیسا کہ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین کرام نے مختلف بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک صاحب نے عید الاضحیٰ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی کرنے سے قبل قربانی کر ڈالی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دوبارہ قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، جس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسی طرح اس کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور چلا کر نہ بولو کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے سے بولتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں زور سے بولنا، چلا کر بولنے کی ممانعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ اور بھی مقامات ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ادب کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ اسی سورۃ الحجرات آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، کہ بے شک جو لوگ آپ کو پردے کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ کچھ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ کو پردے کے پیچھے سے آوازیں دینے لگے، یعنی آپ کو حجرے کے باہر سے آپ کو آوازیں دینے لگے یا محمد یا محمد، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ وہ بے عقل ہیں، اکثر ان میں بے عقل ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر تشریف لاتے تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر وہ صبر کرتے اور آپ کے باہر آنے کا انتظار کرتے حتیٰ کہ آپ خود باہر تشریف لاتے تو ان کے لیے یہ زیادہ بہتر تھا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النور میں یہ فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کے حوالے سے مفسرین کرام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول نقل فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ
منع فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد یا ابوالقاسم کہہ کر پکاریں، بلکہ تعظیم کے ساتھ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر پکاریں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ دلائل النبوہ میں ابو نعیم نے بھی روایت کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ادب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب برقرار ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آج بھی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ پڑھی یا سنی جائے تو ادب کے ساتھ پڑھی اور سنی جائے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر خیر ہو تو وہاں پر اہتمام کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا، یہ بھی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں شامل ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آج بھی جب ہم پکارتے ہیں تو یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، لیکن یا محمد یا ابوالقاسم یا ابن عبداللہ کہہ کر پکارنے سے منع فرمایا گیا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بجا لانے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جس کا جتنا عشق زیادہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ ادب بجا لاتا ہے۔ کوئی مدینے میں ننگے پاؤں چل رہا ہے، کیونکہ اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جس چیز کو بھی نسبت حاصل ہو جائے، جس چیز کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہو جائے، ہمیں چاہیے کہ اس کا ادب کریں۔ جیسے مسواک ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے تو ہم اس کا ادب بجا لائیں گے۔ اسی طرح داڑھی شریف اور امامہ شریف کی بھی تعظیم کی جائے گی، لیکن اگر کوئی سنت کی توہین کرتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہ سنت ہے تو اس پر حکم کفر ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ توہین اور بے ادبی میں فرق ہے۔ بے ادبی کی مثال ایسے کہ جیسے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یا محمد کہہ کر پکارتا ہے تو اس پہ حکم کفر نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک ادب کے خلاف ہے۔ لیکن اگر کوئی توہین کرتا ہے، توہین یہ کہ اس کی تحقیر کی جائے، اس کو حقیر سمجھا جائے، تو اس پہ حکم کفر ہے۔ جب بھی کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو معتمد اور مستند مفتیان کرام سے رابطہ کیا جائے، تاکہ اپنے اٹکل و قیاس سے کسی پر حکم کفر صادر کر کے اپنے ایمان کو خراب نہ کیا جائے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔